وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فيوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. جمعۃ المبارک کے اس موقع پر آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے.
ہمارا سبق جا رہا ہے 14ویں پارہ اور سورۃ النحل کے اندر۔ پچھلے بیانات میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی اپنی توحید اور وحدانیت کے دلائل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، بلکہ اس صورت کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے انبیاء کرام پر جو وحی لے کر آتے ہیں، اس وحی کا بنیادی نقطہ اللہ کی عظمت اور توحید ہی ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کس چیز کے ساتھ بھیجتا ہے؟ بالروح، روح کے ساتھ۔ من امرہ، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون اور دستور رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بندوں کو منتخب کر لیتا ہے اور انہیں چن لیتا ہے پیغام رسانی کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے روح لے کر ان پیغمبروں پر آتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فرشتے انبیاء پر جب آتے ہیں تو کون سی چیز لے کر آتے ہیں جی؟ روح لے کر۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح دے کر، اور وہ روح فرشتے اللہ کے خاص بندوں کی طرف لے آتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی روح کی خود ہی تشریح بیان فرما دی ہے۔ پہلے تو لفظ استعمال کیا نا الروح، کہ اللہ روح دے کر بھیجتا ہے، آگے اسی کی تشریح بیان فرما دی کہ وہ روح کون سی ہے؟ انذروا، ان کا مطلب ہے یعنی وہ روح یہ ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون،
وہ روح یہی ہے کہ اللہ کے فرشتے انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو اللہ نے خود روح کا نام دیا ہے۔ اب روح کا مطلب کیا ہے جی؟ روح کس کو کہتے ہیں؟ روح آپ جانتے ہیں اس چیز کی اصل اور بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی دین بھیجا، دین کے جتنے احکامات بھی بھیجے، ان تمام احکامات میں سے جو روح ہے وہ کون سی چیز ہے جی؟ لا الہ الا انا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ جس طرح ہماری باڈی کے اندر روح ہے، اگر وہ روح نہ رہے ہماری باڈی کسی کام کی نہیں رہتی۔ نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں۔ باڈی کے جو فنکشن ہیں، باڈی کے جو منافع ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ روح جو ہے وہ اصل چیز تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح روح کے بغیر باڈی بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح توحید والی روح کے بغیر پورا دین بیکار ہو جاتا ہے۔ دین کی ساری باتوں کو مانے، دین کے باقی سارے اعمال کو مانے، اور لا الہ الا اللہ کو اس انداز سے نہ مانے جس انداز سے قرآن بیان کرتا ہے۔ ویسے تو سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی رٹ بھی لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا وہ ماننا معتبر ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اگر اس تشریح کے ساتھ نہیں مانتا تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ سارے اعمال کرے، سارے دین کے کام کرے، لیکن اس روح سے وہ بندہ خالی ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کے اعمال کسی کام کے ہیں جی؟ اس کے اعمال بیکار ہیں۔ اس کی ساری ایکٹیویٹیز، اس کی ساری سرگرمیاں، دینی سرگرمیاں جن کو وہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں جی؟ بیکار۔ اور لا الہ کے اندر سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ تردید شرک ہے۔ تردید لا الہ، اس میں تردید ہے یا نہیں ہے شرک کی؟ لا الہ اگر وہ تردید شرک نہ کرے اور الا اللہ اقرار توحید نہ کرے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، تو پھر اس بندے کے سارے دینی اعمال، جنہیں ہم دینی اعمال کہتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بڑا درجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور نے فرمایا کہ من احیا سنتی من تمسک بسنتی، جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے، جو میری سنت سے تمسک کرتا ہے، اسے بڑا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور سنت کا بڑا درجہ ہے، بڑا ہی جناب والا درجہ ہے۔ میں اب اس کا بیان کروں تو ٹائم سارا ادھر لگ جائے گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ایک آدمی پوری زندگی گزارے، توجہ فرمائیں، نبی پاک کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق پوری زندگی گزارے، اب پوری زندگی میں کیا آ جائے گا جی؟ وہ داڑھی بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، شریعت کے سارے اعمال پر عمل کرے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، دوسرے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی طریقے اپنی زندگی پہ لاگو کر دے، سارے جناب ان پہ عمل کرے، لیکن اگر یہ توحید والی روح نہیں ہے تو وہ نورانی طریقے اس کو کام آئیں گے؟ وہ میرے بھائی نورانی طریقے جو ہیں وہ نورانی اسی وقت بنتے ہیں جب ان کے اندر توحید کی روح، جب توحید کی روح نہیں ہوگی وہ نورانی نہ۔ داڑھی آپ نے بھی رکھی ہے، میں نے بھی رکھی ہے، کیا خیال ہے دوسری امتیں اور دوسری قومیں داڑھی نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی داڑھی لوگ رکھتے ہیں، انگریز رکھتے ہیں، یہودی رکھتے ہیں، عیسائیوں کی داڑھیاں دیکھی ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ پھر میری داڑھی رکھنے میں ثواب ہے اور ان کو داڑھی رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری داڑھی کے پیچھے ایمان ہے اور سنت رسول ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی فائدہ، پھر اصل چیز کون سی کیا بنی جی؟ اصل چیز بنی ایمان اور عقیدہ۔ اس لیے اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید بیان کیا، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ان تمام نبیوں پر جو پیغام لے کر آئے فرشتے، وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، شرک سے ہٹنا، شرک سے ہٹنا اور توحید پر جمنا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر شرک سے ہٹے نہیں، شرک کی تردید نہ کرے، شرک کو برا نہ سمجھے، مشرک کو برا نہ سمجھے، ایمانداری سے بتائیے، قرآن آپ بھی سن رہے ہیں، کیا اس کا ایمان مکمل ہوگا؟ ادھر سے ٹوٹے، ادھر سے توڑ پیدا کرے، ان کے عقائد سے توڑ پیدا کرے اور پھر اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کرے، پھر اس کا وہ جوڑ کیا ہے؟ قیمتی۔ اور اگر وہ کہے نہیں جی وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہم کسی کو غلط، ہم کسی کی تردید، ہم کسی پر تنقید، ہم کسی کو برا، اگر یہ نظریہ ہو تو ایمانداری سے بتائیے پھر تو توڑ پیدا ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور جب ادھر سے ٹوٹا نہیں ہے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کرے، اس کو چھوڑے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ بندہ جو ہے یہ کامیاب ہوا۔ تو میرے بھائی ناراضگی والی بات نہیں ہے، بھلے والی بات ہے۔ اور حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا۔ تو خیر خواہی کے جذبے کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک لا الہ نہ ہو الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ، اسی لیے اللہ نے لا الہ پہلے پڑھایا کہ پہلے یہ پڑھو
اور جب الا اللہ پہ آؤ گے تب تمہیں الا اللہ کا فائدہ ہوگا. یعنی جب تک شرک کی تردید نہ ہو اس وقت تک توحید پر تم عمل کر سکتے نہیں. یہ ہے روح. یہ مسئلہ توحید کیا ہے جی؟ روح. اور یہ سارے دین کے اندر ہوگی یا بعض جگہ ہوگی؟ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ نے بھیجا اس کی روح کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا جی ایک جملہ ہے جی چھوٹا سا, اور بعض اوقات ہم تنگ ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے لا الہ الا اللہ کو لیا ہوا ہے اور اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا. لوگ سود کھا رہے ہیں, لوگ رشوت کھا رہے ہیں, لوگ جناب یہ کر رہے ہیں, مولوی صاحب لا الہ الا اللہ. میرے بھائی لا الہ الا اللہ اس پورے دین کی بنیاد اور جڑ ہے. اگر لا الہ الا اللہ والا عقیدہ بن گیا تو اللہ کے فضل سے بندہ نہ ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے, عقیدہ اس کا درست نہیں ہے, ہم نے اس پہ محنت کی, ہم وہ سود کھاتا ہے, ہم نے اس کو جناب محنت کر کے سود سے بچایا, سود اس سے چھڑوایا. اس بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی, میں نے آپ نے محنت کی, اس کی داڑھی ہم نے رکھوا دی. وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا, ہم نے محنت کر کے اس کو نماز کی صف میں کھڑا کر دیا. لیکن اندر جو ہے نا اس کا باطن, اس کے اندر کی صفائی ہم نے ظاہری طور پہ ہم نے اس کو ان کاموں پہ لگا دیا. ایمانداری سے بتائیے ہم نے اس بندے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یا محبت کی ہے؟ یہ دھوکہ کیا ہے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے, جب تک اندر کا جو صفائی نہ ہو, اوپر سے جناب آپ کر دیں نہ. گاڑی آپ لے گئے ہیں جناب وہ اپنا مستری کے پاس, اس نے گاڑی کے انجن پر کوئی توجہ نہیں دی, گاڑی کے اندرونی نظام کو نہیں چھیڑا, اس نے باہر سے ٹیپ ٹوب کر دی جناب, رنگ کر دیا, روغن کر دیا, سیٹیں نہیں ڈال دی جناب, یہ شو بنا دی. کیا خیال ہے؟ اب وہ ہمیں کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی گاڑی کیا ہے جی ٹنا ٹن ہو گئی ہے. ایمانداری سے بتائیے ہوئی ہے ٹنا ٹن؟ یہ تو وہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ تو مجھے فراڈ لگا رہا ہے, مجھے تو وہ شوشہ دکھا کر میرے پیسے لوٹ رہا ہے. اسی طرح میرے بھائی اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے, اور یہ بڑی ضروری بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, وہ مشہور واقعہ ہے, بعض روایات میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ سے وظیفہ مانگا, یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ دے میں وہ پڑھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ. میرے پیغمبر لا الہ الا اللہ بار بار پڑھا کرو, کیونکہ جب بار بار پڑھیں گے تو اس کے اثرات دل تک پہنچیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو میں پہلے بھی جانتا ہوں, یہ تو میں پہلے بھی جانتا ہوں. یہ وظیفے لینے کی ہوتی ہے نا, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اچھی بات ہے, وظیفہ پڑھنا چاہیے, لیکن وہ پڑھنا چاہیے جو درست ہو اور سنت کے مطابق ہو. اکثر وظیفے جو ہوتے ہیں نا ہمارے, یہ اللہ معاف کرے, یہ الٹا لے ڈوبتے ہیں, الٹا لے ڈوبتے ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یار یہ لا الہ الا اللہ تو میں پہلے سے پڑھتا ہوں, اس پر تو میرا ایمان بھی ہے, بلکہ میرے سارے جو مرید ہیں مجھے ماننے والے یہ بھی سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ میں نے وظیفہ پوچھا تھا اور آپ نے مجھے وظیفہ بتایا, یا اللہ مجھے کوئی اعلیٰ قسم کا وظیفہ بتائیں, اعلیٰ قسم کا وظیفہ. اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ حضرت موسیٰ سے فرمایا قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور اس کو اپنے دل میں اتارا کرو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کلو عبادک یقولو ہاکذا، یا اللہ یہ وظیفہ تو سارے بندے پڑھ رہے ہیں، میں تیرا موسیٰ پیغمبر ہوں، میں تیرا خاص بندہ ہوں، یا اللہ مجھے تو کوئی خاص وظیفہ عنایت فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفۃ واحدۃ، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ چھوٹا سا جملہ اتنا خاص ہے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، پیچھے رہ کے آ گیا جی، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، یہ وظیفہ تو ساری کائنات سے بھاری ہے۔ کیوں؟ اس وظیفے میں کیا ہے جی؟ اس وظیفے میں رب کی عظمت کا بیان ہے، اور رب کی صفت اور عظمت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر، ہم سمجھتے ہیں جی معمولی سی بات ہے، نہیں، جب اس کو کھولیں گے نا، اس کو سمجھیں گے نا، تو یہ معمولی بات نہ، اگر معمولی سی بات تھی تو مشرکین مکہ حضور کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ معمولی سی بات ہے، وہ کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، پڑھ لیتے۔ اگر معمولی سی بات تھی، انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا گیا؟ نہ انبیاء قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں، سینکڑوں انبیاء کو شہید کیا گیا۔ انبیاء نے دشمنان دین کے ساتھ لڑائیاں بھی لڑی ہیں یا نہیں لڑی؟ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ مل کر ایمان والوں نے لڑائیاں کی۔ تو نبی لڑائیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ نے کہنا ہے مولوی صاحب لڑائی کرنا تو بڑی بری بات ہے، اللہ کے نبی تو لڑائی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی عام لوگوں سے لڑائی نہیں کرتے، لیکن شرک کے خلاف لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی قتل ہوئے اسی مسئلے کی بنیاد پہ، تو میرے بھائی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ نہ قرآن مجید کی ابتدا سے دیکھے انتہا تک اللہ نے یہ مسئلہ کتنے عنوان چینج کر کر کے بیان فرمایا، عنوان چینج کیے۔ مسئلہ کیا رہا جی؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک سب نبیوں کے دین کیا تھا جی؟ ایک ہی تھا۔ کیسے ایک تھا؟ روح ایک تھی۔ کیسے ایک تھا؟ نمازیں ہو سکتا ہے ان کی اور شکل کی ہوں، روزے ہو سکتا ہے ان کے اور شکل کے ہوں، زکوٰۃ فطرہ ہو سکتا ہے ان کے کسی اور طرز کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ روح سب کی ایک تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے روح۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا۔ دین سے مراد کیا ہے جی؟ مرکزی احکامات، اور مرکزی اور بنیادی احکامات میں سے کون سی چیز ہے جی؟ توحید۔ تو سب نبیوں کا دین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کو دعوت دیتے ہیں، عیسائیوں کو دعوت دیتے ہیں، تو کس بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ یار، یہ مسئلہ تمہارا اور ہمارا کیا ہے جی؟ سانجھا۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ قرآن میں ہے، تعالوا الی کلمۃ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہودی کافر ہیں، عیسائی کافر ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی اور ایمانیات میں سے توحید کی دعوت دی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ ایک بات کی طرف، الی کلمۃ، ایک بات، ایک جملہ، کلمہ کہتے ہیں جملے کو،
جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا سنٹینس، ایک جملہ، جملے کا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ تو فرمایا تعالوا الی کلمۃ، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لمبا چوڑا واز نہیں ہے، لمبی چوڑی دعوت نہیں ہے، تعالوا الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، ایک جملے کی طرف آ جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ سواء بیننا و بینکم، وہ جملہ ایسا ہے جو تمہارے اور میرے ساجھا ہے، تمہارے نبیوں نے بھی اسی جملے پہ کام کیا اور میں آخری پیغمبر بھی اسی جملے پہ، سواء بیننا و بینکم، وہ تمہارا اور ہمارا کیا ہے جی؟ سانجھا۔ اور وہ کون سا جملہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، پھر وہی انداز ہے، اللہ نعبد، لا نعبد، ہم عبادت، منفی آئی کہ نہ آئی جی؟ آئی، پہلے نفی آئی، اللہ نعبد الا اللہ، گل ہوئی یہ لا الہ الا اللہ آکھو یا لا نعبد الا اللہ کو، گل ہوئی یہ عنوان بدل گیا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ کس کو نہ بنائیں جی؟ رب۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اور ایک دوسرے کو رب بنانا بھی۔ کیا خیال ہے جی؟ یہودی اپنے کسی بندے کو رب بناتے تھے؟ کوئی ایسی بات واضح نہیں ملتی ہے کہ یہودیوں نے کسی مولوی کو، حضرت کو یا کسی نبی کو رب کہا ہو۔ یہودی نبیوں کو نبی کہتے تھے، رب نہیں کہتے تھے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جی؟ کہ تم رب بناتے ہو، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ بلکہ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے اسی مسئلے کو ذرا اور واضح کیا اور فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، بنا لیا انہوں نے، احبارہم اپنے پیروں کو، اپنے پیروں کو، ورہبانہم اور اپنے مولویوں کو۔ رہبان، احبار، ان دونوں کا مطلب ہے مولوی اور پیر، مذہبی رہنما۔ احبار عالم کو بھی کہتے ہیں، رہبان پیر کو، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے اتخذوا، بنایا انہوں نے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے تو انہوں نے بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ بنایا۔ اب پھر قرآن کا انکار تو نہیں۔ کس کو بنایا؟ احبارہم ورہبانہم، مولویوں کو اور پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے دینی پیشواؤں کو کیا بنایا؟ اربابن، رب بنا لیا۔ اب یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں نا، زمینی حقائق، تو ظاہری طور پہ ایسی کوئی چیز نظر، اور بات قرآن کی بھی جھوٹی نہیں ہے۔ یہی مغالطہ پیدا ہوا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حاتم تائی کا بیٹا عدی ہے، اور اس کو یہ مغالطہ لگا کہ یار یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بناتے ہیں۔ یار میں بڑا پکا عیسائی ہوں، بڑا عرصہ میں نے عیسائیت میں گزارا ہے، عیسائیت کا میں بھی جناب ایک بہت بڑا رہنما ہوں، یہ بہت بڑا رہنما بھی تھا عیسائیوں کا، اور میں نے یہودیوں کو بھی دیکھا ہے۔ ہم نے تو کبھی یار کسی مولوی کو یا پیر کو اپنا رب
نہ کہا ہے نہ کبھی سمجھا ہے کہ یہ ہمارا رب ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس کو ضرورت پڑی یا نہ پڑی مسئلہ سمجھنے کی؟ اب اس نے کہاں سے پوچھا؟ تو قرآن کا مسئلہ اگر اس کی تشریح اللہ کے نبی فرما دیں تو مسئلہ کیا ہو گیا جی؟ حل ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنے مولویوں کو، عالموں کو، پیروں کو، بزرگوں کو رب بناتے تھے، اور میں نے تو ساری عمر گزاری ہے، ہم نے تو کبھی کسی مولوی اور پیر کو رب نہ کہا ہے نہ کبھی بنایا ہے۔ یا رسول اللہ اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ۔ اب آپ نے اس کو سمجھاتے ہوئے اب قرآن کی تشریح کہاں سے ہو رہی ہے جی؟ حدیث سے۔ پھر مولوی کہتے ہیں جی یہ حدیث کو نہیں مانتا، قرآن بیان کیا جائے تو کہتے ہیں جی آپ نے تو حدیث بیان ہی نہیں کی، حالانکہ حدیث کا کتنے سالوں سے ہر جمعرات کو ہمارا صرف حدیث کا درس ہوتا ہے، صرف حدیث کا بہانہ ہے نا جی ایک، چلو جناب ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ والد صاحب فرماتے ہیں پہلے میں قرآن بیان کرنا شروع کیتا نا تے پورے شہر دے اندر لوگوں نے اے پروپیگنڈا اس وقت بھی چلایا کہ مولوی قرآن نو مندا ہے پر حدیث دا جناب مندا ہی نہیں، قرآن۔ والد صاحب فرما دیں میں 3-4 دفعہ قرآن مجید اتھے جامع مسجد وچ درس دیندے ہویا ختم کیتا، اور جیڑا اج کل میں درس دے رہا نا ہفتہ وار، اے میں اپنے والد دی اس نیکی نو جاری رکھن واسطے دے رہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا۔ اور تمہیں پتہ ہے جامع مسجد دے اندر جمعے والے دن مغرب تو بعد درس دیندیاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 24 سال گزر گئے، میری گل ہے 24 سال گزر گئے۔ ہاں جی ہن مولویاں ہوش آئیے با انہوں اتھوں پٹو تے اے درس دیندا تے پتہ نہیں، لیکن ہن ایڈا پٹنا سوکھا نہیں رہا جناب، کئی آئے پٹڑ والے اور پٹانے والے جناب، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہونا چاہیے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں جب انہوں نے الزام لگایا نا، میں نے جناب حدیث کا درس شروع کر دیا، بخاری شریف پوری وہ فرماتے ہیں میں نے جناب اس درس میں بیان کی، بخاری شریف اتنی بڑی کتاب ہے، کتنا عرصہ لگا ہوگا، فرماتے ہیں میں نے حدیث کا درس شروع کر دیا۔ او جناب پھر جب حدیث کا درس شروع ہوا پھر انہوں نے الزام لگایا او جی حدیث کو تو مانتا ہے پر ولیاں نو نہیں مندا، بزرگاں نو نہیں مندا، پیراں نو۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں آکھیا بھائی ہن اے چنگے ٹکرے، والد صاحب فرماتے ہیں میں پیران دی کتاب غنیت الطالبین لے کے او دا درس شروع کر دیتا، اور او دے وچ بھی نری توحید ہے جناب، تو جناب ہر پاسے توحید۔ شیخ عبد القادر جیلانی او فرماندے میں نے ایک گل یاد آ گئی ہے، والد صاحب دا جیڑا رجسٹر ہے نا وصیت والا، جدے وچ انہاں وصیتاں 3-4 لکھیاں نے، او دے وچ وصیتاں دے وچ او رجسٹر مینوں کوئی 15-20 دن پہلے میں لگدا ہے ملیا ہے، پہلے او کدائیں روپوش رہا ہے، بہرحال مل گیا، محنت کیتی، او دے وچ والد صاحب وصیت کردیاں لکھ دین کہ میری او وصیت ہے جیڑی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے پتران کیتی آئی، او دے وچ الفاظ لکھ دین اور فرماندے کہ میری اپنے بیٹیاں نو اور اپنے سنگیاں نو ایو وصیت ہے التوحید التوحید التوحید، 3-4 باری انہیں لکھی التوحید التوحید، یہ میری ایو وصیت ہے۔ تے کہ خیال ہے جی پھر اسان تو ہن اس وصیت تے عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس مسجد دے بارے چی والد صاحب وصیت کی تھی، بالکل آپ دیکھیں میں ابھی انشاءاللہ اس کو سیٹ کر کے نا آپ کے سامنے پیش کروں گا، بلکہ میرا ذہن یہ ہے کہ اس مسجد کے متعلق جو بانی مسجد مولانا بشیر احمد رحمت اللہ نے وصیت کی ہے، اس وصیت نو پتھر دے اتے لکھوا کے مسجد دے وچ لایا بنجے، لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے؟ کیونکہ اسے مسجد دے متعلق ہے، اور وصیت کون بندہ کر رہا ہے؟ بانی مسجد۔ والد صاحب فرماندے نا اے مسجد خالص جماعتی مسجد ہے، خالص جماعتی مسجد ہے،
اور میری خواہش ہے کہ اس مسجد دے اندر ہمیشہ کھرا کھرا مسئلہ توحید والا بیان ہوتا رہے اور کبھی کسی مسئلے کے اوپر پردہ. اور پھر فرماندے کہ جنہ بزرگاں نے اس مسجد دی بنیاد رکھی ہے، مولانا قاضی شمس الدین صاحب جنہ دا نام پتھر تے لکھے ہویا ہے باہر، فرماندے جنہ دا نام لکھے ہویا ہے، انہاں دے طریقے اور انہاں دی جماعت اور انہاں دے نظریے دے مطابق ادھا نظام چلا رہا ہے. پھر چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے جی؟ کھرا کھرا مسئلہ جناب، کھرا کھرا اتنے ہوں کھرا کھرا بیان کریے تے جناب والا آگو کہ ہوندا مخالفتاں ہوندیاں، لیکن ہوندیاں رون لڑائیاں میرے بھائی، کوئی ٹینشن والی گل، گھبرانا نہیں. بالی گزر گئی ہے تے تھوڑی رہ گئی ہے، مسئلہ کھرا کھرا بیان کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ یہ کہنا ہے کہ اگر مسئلہ غلط ہو، مولوی اور بھی ہیں، تسی تحقیق کر کے سن دسو، اگر میری غلطی ہوئی تو میں غلطی من کے پیچھے ہٹا سا بھائی یار میرا مسئلہ غلط آئی، اس تو اتے بھی کوئی گل ہوندی. ہاں جی، حضرت عدی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اساں تے رب کسے نہیں بنایا؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ گل دس. اب یہ حضور کا فرمان ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر ایک طرف اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہوتا تھا، تورات کا مسئلہ ہوتا تھا، انجیل کا مسئلہ ہوتا تھا، اللہ کی وحی کا، اس تورات کا جو تورات اصل تھی اس کی بات ہے، ایک طرف تورات کا مسئلہ ہوتا تھا، انجیل کا اصل مسئلہ ہوتا تھا، اور دوسری طرف تمہارے مولوی اس کے مقابلے میں کچھ کہتے تھے. ادی میں نے اے گل دس، اللہ دی کتاب نو پیچھے ٹر دے آؤ یا مولویاں دے پیچھے؟ اب حضور نے اس سے سوال کیا، وہ سوچی پہ گیا. حضور نے فرمایا دس، اگر ایک طرف اللہ کی کتاب کیا ہے جی؟ وہی ہے. اگر ایک طرف وہی ہوتی تھی اور دوسری طرف کیا ہوتے تھے؟ مولوی اور پیر اور بزرگ، تم کس کو مانتے تھے، کس کی پیروی کرتے تھے؟ ادی آکھن لگا حضرت سچی پوچھو تو ٹر دیتا اپنی پارٹی پیچھے آسے، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنے مولوی، اپنے حضرت صاحب، اپنے بزرگ صاحب. میں نہیں آدھا کہ تسی بزرگاں دا ادب نہ کرو، بزرگاں دا احترام نہ کرو، بزرگاں دا ادب کرو، احترام کرو، انہاں دے پیٹ بھی بھرو، انہاں دیاں جیباں بھی بھرو، بے شک جتنی بھرو میں نے ٹینشن. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگاں دی گل اگر قرآن دے خلاف ہے پھر اتھے گل کدی مننی ہے؟ قرآن دی یا بزرگاں دی؟ ادی نے کہا حضرت گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، ٹردے تو مولویاں تے پیراں پیچھے آسے. نبی پاک نے فرمایا ایو انہاں رب بناونا ہے، ایو انہاں نو. ہاں ایمانداری سے بتائے، ناراض نہیں ہونا، آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی؟ کیوں ہو چکی ہے؟ حضور نے خود فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اسی راستے پہ چلو گے جس راستے پہ یہودی اور عیسائی چلے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ چلے ہوئے آج اگر ہمارے سامنے توحید کا مسئلہ بیان کیا جائے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ساڈے حضرت صاحب نے انج فرمایا، ساڈی جماعت پارٹی نے انج فرمایا، ساڈے بزرگاں نے، ساڈے مولویاں نے انج. قرآن کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو سارے جڑے مولوی ہیں وہ کوڑے، تو انہاں کولوں پوچھو بھائی واتے قرآن کوڑے؟ قرآن سچا ہے، مولوی جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، غلطی بھی لگ سکتی ہے، غلطی بھی لگ سکتی ہے. تو آج ہماری یہ حالت ہے یا نہیں ہے جی؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ اللہ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا اور پھر اسی صورت کے اندر آگے اللہ نے دلائل دیتے ہوئے کبھی جانوروں کا ذکر کیا، کبھی شہد کی مکھی کا ذکر کیا، کبھی کسی کو دلائل دیتے 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 اینڈ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب تم رب کے سامنے پیش ہوگے نا، اس وقت وہ تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے. تساں اتھے آکھنا ہے ربنا ہاؤلاء شرکاؤنا، یا اللہ
اسی اینا شریکاں دی عبادت کر دے رہے ہیں، انہاں دی عبادت کر دے آسے، انہاں دی سورو پکار کر دے آسے۔ اگو شریک کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انکم لکاذبون، تم کیا بول رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ کیوں؟ تمہاری عبادتیں، تمہاری سورو پکار وہ ہم تک پہنچی ہی کوئی نہیں، پہنچی ہی کوئی نہیں۔ تے اسی کیا دیاں او جی قبر تے کھڑے ہو کے بلاؤ نا، حضرت اندر سن دے بھی ہیں۔ ہن اگلا مسئلہ ہے، حضرت ویکھ دے بھی ہیں، عام بندے دی گل ہے، عام بندہ، عام مولوی وہ بھی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے آپ نے سنا ہے، اب خود اندازہ لگائیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بڑا حل کیا۔ وہ ہمارے بزرگ تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، وہ جناب فرمایا کرتے تھے بھائی اے جھگڑا بنے ہویا ہے، رولا بنے ہویا ہے ساڈے تہاڈے وچ، بھائی جناب مردے سن دے یا نہیں سن دے، انہاں کچھ پتہ ہے یا کوئی نہ، اے جھگڑا بنے ہویا ہے۔ تے شاہ صاحب فرماندے ہن نہ مر کے انہاں بیلیاں ویکھیا ہے جڑے آدھے نہ سن دے، انہاں مر کے ویکھیا جی، تجربہ کیا ہے۔ تے جڑے اسی آدھے ہیں بھائی نہیں سن دے، اسا مر کے ویکھیا ہے بھائی میں مویا پہ ہاں تے میں کوئی نہ سن دا، چلو جی مسئلہ ہو گیا۔ نہ مر کے انہوں نے دیکھا ہے، نہ مر کے ہم نے دیکھا ہے، گل ہے اگلے جہان دی۔ اب جناب والا کلیئر فیصلہ تو اس وقت ہوگا نا جب اگلے جہان میں سے آیا ہوا کوئی بندہ ہمیں مل جائے، پھر تو مسئلہ حل ہوتا ہے نا۔ جیڑا ادو ہو کے آیا ہوا ہے ادے کولو پوچھئے تے وقت مسئلہ حل ہوندا ہے یا نہیں ہوندا؟ نہ تسی گئے ہو نہ میں گیا۔ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن میں غور کیا، اگلے جہان سے واپس آیا ہوا ہمیں ایک بندہ مل گیا، بندہ، اور بندہ بھی معمولی بے اعتبارہ، بندہ بھی بڑا پکا، بندہ بھی بڑا چوٹیاں دا، رب دا پیغمبر۔ اور رب دے پیغمبر تو وعدے بھی کوئی ہو سکتا ہے جی۔ او بندہ اگو ہو کے تے وقت پیچھا آیا ہے تے اس بندے کو لو پوچھ لینے ہاں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام۔ اللہ نے ان کو موت دے دی، حضرت عزیر علیہ السلام کو کیا دے دی جی؟ نہ یہ کوئی گستاخی کی بات ہے کہ نبی کے بارے میں کہا جائے کہ موت دے دی۔ نبی پر موت آتی ہے، انک میت و انہم میتون، فاماتہ اللہ، اللہ نے ان کو موت دے دی۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 100 عام، 100 سال کے لیے، 100 سال تک حضرت عزیر اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ فوت شدہ رہے ہیں، وہ موت سے دوچار رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 100 سال کے بعد ثم بعثہ، اللہ نے 100 سال کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ یہ مسئلہ میرے بھائی معمولی نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی جناب او جی اختلافی مسئلہ ہے جی مولوی صاحب اس مسئلے دی، بھائی جو قرآن میں آئے بے وقوفو وہ اختلافی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اختلافی تو وہ ہوتا ہے جو قرآن یا حدیث سے ہٹ کر ہو جی، کوئی رائے ہو یا اجتہادی مسئلہ، یہ تو قرآنی مسئلہ ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب نہ اٹھے، زندہ ہوئے، اللہ نے ان سے سوال کیا۔ نہ اللہ نو اے سوال کرن دی کیڑی لوڑ آئی؟ اللہ نے کوئی نہیں پتا بھئی یہ کتنا اتھے جناب فوت رہے، اللہ خود پیادا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، میں نے ان کو موت دیے رکھی 100 سال تک۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ میں نے 100 سال موت دی۔ اب خود ہی حضرت عزیر سے پوچھ رہا ہے کم لبستا، میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو؟ کتنا؟ یہ کیوں پوچھدا پیا جی؟ پتہ بھی اس بھئی 100 سال اتھے رہن تے وات پوچھدا بھی پیا، پوچھدا اس واسطے پیا جے تہاڈا میرا عقیدہ بن جائے۔
تو آڈے میرے واسطے ایک پروف تے ثبوت آ جائے، اس لیے پوچھ رہا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پوچھا کم لبستا، میرے پیغمبر کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر نے کیا جواب دیا؟ لبستو یومن او بعض یوم، میں ایک دن یا دن تو بھی کچھ تھوڑا ٹھہری ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انج گل نہیں، ٹھیک نہیں کہہ رہے ہو، بل لبست مئۃ عام، آپ یہاں 100 سال پڑے۔ تو نتیجہ کیا نکلا جی؟ پیغمبر ہے اور فوت ہو چکا ہے، کیا اس کو آس پاس کے حالات کا علم ہے؟ موسم تبدیل ہوتے رہے، گرمیاں بھی آتی رہیں، سردیاں بھی آتی رہیں، سورج چڑھتا رہا، ڈوبتا رہا، جھکڑ آتے رہے، بارشیں آتی رہیں، ٹائم اور وقت گزرتا رہا، پیغمبر کو پتہ چلا کہ کتنا ٹائم گزر گیا ہے؟ ہاں جی، اور کتنے حالات تبدیلیاں آتی رہی، ساتھ شہر ہے وہ تعمیر ہوتا رہا، سامنے کوٹھیاں عمارتیں بن رہی ہیں، ہاں جی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا پیغمبر فوت ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو اپنے حال کی بھی خبر، اپنے حال کی بھی خبر، جب اپنے حال کی خبر نہیں ہے تو دوسروں کے حال کی خبر ہو سکتی ہے جی؟ کوئی مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اس لیے اللہ نے سمجھایا اور فرمایا کل قیامت والے دن تم رب کے سامنے یہ جناب بہانہ پیش کرو گے کہ یا اللہ یہ ہمارے معبود ہیں، اور وہ تمہارے منہ پہ ماریں گے اور وہ کہیں گے کہ تم نے ہماری عبادت کوئی نہیں کی، اور اس دن تم صلح کی پیشکش کرو گے، اور اس دن صلح کرنا بھی فائدہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر